نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیف تأخذونہ وقد افضى بعضکم الی بعض واخذنا منکم میثاقا غلیظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ نساء آیا مقدسہ نمبر 21 سے لے کر 23 تک 23 تک تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آج یہ چوتھا پارہ ختم ہو رہا ہے. آخری 3 آیات مقدسات آخری تلاوت کی ہیں. دعائے اللہ تعالی ہم سب کو یہ قرآن پاک مکمل سننے اور مجھے صحیح طریقے سے ادا کرنے اور اس کا صحیح ترجمہ مفہوم آپ کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ کے پاس اللہ کے قرآن کا سلیس سا اردو سا سادہ سا ترجمہ پہنچ جائے جو ہر طرح کی زندگی کے ایام و لیل یا کیا کہتے ہیں دن اور رات کے جو زندگی کے ہیں قانون وہ قرآن پاک نے بیان کیے. معیشت اور معاشرت بھی بیان کیے. تو آج ہم
جو زندگی کے قانون ہیں ان میں سے کچھ قوانین اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیے ہیں، ان کو توجہ سے سنیں اور آپ بھی پڑھیں اور یاد بھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ قَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ کیسے تم لے سکتے ہو مال واپس جب کہ تم نے عورتوں سے صحبت کی ہے اور تم نے صحبت کرنے سے پہلے نکاح کے وقت ان سے پکا وعدہ کیا تھا، میثاقاً غلیظا، پکا وعدہ کیا تھا کہ ہم زندگی کو آسان طریقے سے نبھائیں گے، لیکن خبیث قسم کے انسان اس وعدے کو بھول جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کر بھول جاتے ہیں، اور پھر کیسے تو ہم مسلمان تھے، مسلمان تو وہ ہے نا کہ جو وعدہ کر لے اور اس وعدے کو نبھائے۔ مار پیٹ کے باہر گھر سے نکال دینا، عورت کو گالی گلوچ نکالتے رہنا، ہر وقت یہ لائیو وہ لائیو، یہ کہتے رہنا، یہ لے کر آؤ، یہ لے کر آؤ، الماری بنا کے دو، فلاں کر کے دو، اس طرح کا انسان یا اس سے کچھ اور اپنا پیسے مانگنے شروع کر دے، اپنے ورثاء سے پیسے لے کر آؤ، یہ مکان بنانا ہے، فلان کرنا ہے، پھر وہ نہیں لا سکتی اس کو طلاق دے دیتی ہیں۔ یہ اللہ نے انہی کی عادت بیان فرمائی ہے کہ جب تم پکا وعدہ کر چکے ہو تو پھر لانتی کیوں بنتے ہو؟ پھر جو تم نے مال دے دیا بس اس پر اگر چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو آسان طریقے سے، لیکن یہ تو نہ لا بناؤ کہ یہ نہیں تم نے کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ اور لالچ بھی انسان کو مار دیتا ہے، گھر نہیں بسنے دیتا، انسان انتہائی غلاظت میں گراتا ہے۔ میثاقاً غلیظا، غلیظا کا معنی یہاں پکا ہے، میثاق کا معنی وعدہ، پکا وعدہ تم نے ان سے کیا تھا، گہرا وعدہ کیا تھا، اس کے باوجود تم اپنے وعدے کو بھول چکے ہو۔ اگلی آیات قدسہ میں اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیے ہیں کہ پہلا قانون یہ بیان کیا، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، یعنی نبی علیہ السلام سے پہلے سوتیلی ماں سے نکاح کرنا جائز سمجھتے تھے، اس کا خیال ہی نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے قرآن نے اللہ نے ہمیں آ کر منع فرما دیا، فرمایا کہ جس سے تمہارے باپ نے نکاح کر لیا ہے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم، نہ نکاح کرو تم اس سے جس سے تمہارے باپوں نے، تمہارے دادا، تمہارے باپ نے، پردادا نے نکاح کیا ہے، تو اس سے تم اب نکاح نہ کرو، من النساء، عورتوں میں سے جس سے بھی انہوں نے نکاح کیا تھا، الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا، اب تم پر حرام ہے یہ رشتہ، سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، ایسے ہی جیسے اپنے سگی ماں سے، سوتیلی ماں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک یہ بہت بڑی فحاشی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ناخوشی کا ایک مقام ہے کہ اللہ بھی ناخوش ہوتا ہے، اس سے خوش نہیں ہوتا، بے حیائی ہے، بہت بڑی فحاشت ہے، اور اللہ کی ناخوشی ہے، جس پہ اللہ ناراض ہو، اور اللہ کی ناراضگی آسان مان کر لیتے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی اس میں وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ اب اللہ نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں، مگر جو پہلے ہو چکا۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا،
بے شک وہ یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے، بے حیائی کی بات ہے اور اللہ کی ناراضگی کی بات ہے۔ وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ ہمیں اللہ قانون بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہاری ماؤں کو، تمہاری ماؤں کو تم پر اللہ نے حرام کر دیا۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، تم اپنی بیٹیوں سے بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں بھی تم پر حرام ہیں۔ وَأَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں، ماں کی بہنیں جسے ہم سالی کہتے ہیں، سالیاں۔ وَخَالَاتُكُمْ، تم پر سالیاں بھی حرام ہیں۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور تمہاری بھانجیاں وہ بھی تم پر حرام ہیں، ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا وہ بھی تم پر حرام ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتِكُمْ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری وہ بہنیں جو تمہاری ان ماؤں کی بہنیں ہیں جن کا تم نے دودھ پیا وہ بھی تم پر حرام ہے۔ رضائی بہنیں، دودھ شریک بہنیں، جس عورت کا تم نے دودھ پی لیا اس کی بیٹیاں بھی تم پر حرام ہیں، وہ تمہاری بہنیں ہیں، بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں یہ مسئلہ نہیں۔ اللہ نے سیدھا فرما دیا کہ جن عورتوں کا تم دودھ پی لو ان کی بیٹیاں تم پر حرام ہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمْ نِسَائِكُمْ، اور وہ عورتیں جو تمہاری بیویوں کی مائیں ہیں جسے ہم ساس کہتے ہیں، تمہاری ساسیں وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمْ، اور وہ بچی ہیں، وہ عورتیں جو تمہاری بیویوں کی مائیں ہیں، تمہاری بیویوں کی بیٹیاں ہیں، یعنی انہوں نے پہلے کسی اور سے شادی کی، اس سے کوئی بچیاں ہوئیں اور وہ بچی ان کے پاس ہیں اور تم نے ان سے شادی کر لی، اب ان کی بیٹی سے شادی کرنا حرام ہے۔ جو تمہارے گھروں میں پل رہی ہیں، پلنا تو تمہارے گھر ہے، ان کی ماں جو آ گئی اور ماں آنے کے بعد جب ماں کے ساتھ نکاح کر لیا تو اس کی بیٹیوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، جو داخل ہوئی ہیں ساتھ اس کے تمہارے گھر میں۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، بس تم نے ان کی ماؤں سے نکاح نہیں کیا جو تمہارے گھر میں داخل ہوئی ہیں، تو پھر تم ان کی بچیوں سے شادی کر سکتے ہو، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور وہ تمہاری بہویں، یعنی جسے ہم اپنی پنجابی میں نو کہتے ہیں، بہو کہتے ہیں اردو میں، یعنی ہمارے بچوں کی بیوییں، وہ بچے جو ہمارے اپنی سلب سے ہیں ان کی بیویاں بھی ہم پر حرام ہیں، ان کے مرنے کے بعد بھی۔ ہاں بچہ ویسے لیا ہوا ہے، یعنی سوتیلا بچہ ہے یا کسی نے ویسے دیا وہ پال لیا، تو پالنے کے بعد یا یتیم خانے سے بچہ اٹھا کے لایا، اس کی بیوی وہ مر گیا ہے تو اس کی بیوی سے نکاح جائز ہے، لیکن اپنے بیٹے جو اسلابی بیٹا ہے اپنی سلب سے ہے اس کی بیوی سے نکاح
اس کے مرنے کے بعد بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں بھائی اگر بیٹا کوئی ہے تو اس کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے، جسے ہم دیور یا جیٹھ کہتے ہیں۔ دیور یا جیٹھ سے شادی جائز ہے، سسر سے شادی جائز نہیں، سکے بیٹے کی۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور نہ جمع کرو تم دو بہنوں کو اکٹھا، یعنی دونوں سے اکٹھی شادی نہیں کر سکتے۔ اگر ایک فوت ہو گئی ہے تو دوسری سے شادی کر سکتے ہیں۔ اور بعض علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر سالی کے ساتھ زنا بھی کر دیا تو پہلی بیوی بھی حرام ہو گئی۔ بعض علماء کرام اس کے قائل ہے کہ دو بہنوں کو اس نے چاہے حرام زدگی کے ساتھ یا کیسے اکٹھا کر لیا، یا لہذا پہلی بیوی بھی حرام ہوگی۔ لیکن ہم گزارا کرتے رہتے ہیں، چلو اور کہاں جانا، اب اس نے کھا لیے تو اب کیا کریں۔ تو ایسی صورت میں انہیں توبہ کرنی چاہیے اور دوبارہ نکاح کرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سالی سے زنا کر لینے سے اپنی بیوی بھی حرام ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ رب نے فرمایا الا ما قد سلف، جو پہلے ہو چکا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اگر توبہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا پچھتاوا کہہ کے رب کی بارگاہ میں توبہ کر کے آئندہ کے لیے یاد کرے کہ ایسا میں نہیں کروں گا، تو پھر فرمایا ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ قوانین اللہ نے جو ہمیں بتائے ہیں یہ انتہائی اہم اور ضروری قوانین ہیں، ان کے ساتھ زندگی کامیاب ہے۔ اگر ان کو آدمی چھوڑ دیتا ہے تو دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، اور آخرت میں جو اللہ ذلیل کرے گا، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بچائے، وہ بہت زیادہ ذلت ہے، بہت بڑی ذلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ نے اپنے قرآن میں قوانین بیان کیے معاشرت کے معیشت کے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہماری معاش بھی، معاشرت بھی، معیشت بھی قائم فرمائے، اور ہمیشہ اس پہ گامزن اور مضبوط رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین وأحسن الجزاء۔ یہ درس پاک سنتے ہو تو اس کو آگے بھی فارورڈ کیا کرو، تاکہ لوگ جو ہیں دوسرے بھی اس سے استفادہ لے سکیں، فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو قرآن پاک کی اشاعت نہایت ضروری ہے آج کل کے دور میں، اور خاص طور پہ اس دور میں جب کہ ہر طرف سے جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے ہیں، اور نہ انہیں کچھ آتا ہے نہ جاتا ہے، جیل سے ہیں۔ تلفظ اور ورڈز جو ہے وہ بھی غلط ہیں۔ ایک تو ہوتا نا جو ورڈز بھی صحیح ہوں تو نبی بھی نہیں، چلو ولی اللہ یا عالم مان لیں گے۔ جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ میں بول کیا رہا ہوں تو وہ بھی نبی بنے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ احمد عیسیٰ جہل، اس کو تلفظ کا نہیں پتا میں کیا بھونک رہا ہوں، لیکن وہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی محفوظ فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین عطا فرمایا ہے، سچا اور سچا دین یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی سچا اور سچا دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور سچا دین جو آقا علیہ السلام نے دیا اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بلکہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پہ اس کو نافذ فرمائے۔ آمین 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 ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔